کوئی نہ کوئی ٹاپک سنتے ہیں. جس طرح ہم نے شفاعت کے موضوع پہ تفصیلی قرآن پاک کی آیات میں سے احادیث میں سے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ایک اور اہم عقیدہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، سر عام انکار کرتے ہیں. کسی کو اختیار نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے کسی چیز کا، بس جو اللہ نے فرض کر دیا فرض ہے، اللہ نے جو حرام کر دیا حرام ہے، جو واجب کر دیا. اس طرح کی باتیں کھلے عام کریں گے اور انکار کریں گے اختیارات مصطفیٰ کا کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. سر عام بولیں گے ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. کوئی چیز بھی اس کی قبضہ اختیار سے باہر نہیں، مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے مخلوق میں سے اپنے بندوں کو، جیسے انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی اختیارات سے نوازا ہے. ایک بادشاہ ہے نا، تو وہ عہدے دیتا ہے تو عہدے کے ساتھ اس کے مطابق اختیار بھی دیتا ہے. جس لیول کا عہدہ ہو پھر اسی لیول کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں. اس بات کو یوں ہی سمجھیے جس طرح مرتبے کا جو جس مرتبے کا مالک تھا اسے اسی کے مطابق اختیارات عطا کیے گئے. بلا شبہ انبیاء کرام وہ مقدس اور قابل احترام ہستیاں ہیں جن کا مقام مخلوق میں سب سے بلند ہے، لہذا ان کو عطا کردہ معجزات، کمالات، اختیار بھی دیگر مخلوق سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں. پھر ان میں سے بھی تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام مرتبہ میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ کسی مسلمان سے ان کا مرتبہ ڈھکا چھپا نہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیگر انبیاء کرام کے اختیارات سے زیادہ دیے گئے، اب نمایاں ہیں. جیسا کہ رب کریم نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اپنے محبوب کی اختیارات کو بیان فرمایا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، اور پھر جو کچھ تم حکم فرما دو وہ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور مان لیں، جی سے مان لیں. جو آپ فرما دیں پھر اس کو مان لیں چپ کر. 10ویں پارے میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرموا ما حرم اللہ ورسولہ. لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اب یہاں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ نے حرام کیا، اور رسول کا ذکر بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی حرام کر سکتے ہیں کسی چیز کو، حلال کو حرام کا حکم دے سکتے ہیں، حرام کو حلال فرما سکتے ہیں، جو چاہیں ان کے اختیار. سورہ حشر میں 28ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو. سورہ احزاب میں فرمایا وما کان لیؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہ. اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہے. اللہ کا بھی نام ہے یہاں، رسول کا بھی ہے. اللہ رسول حکم فرما دیں تو پھر اپنے معاملے میں اختیار نہیں ہے، جو فرمائے وہی کرنا ہوگا. مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہر معاملے میں واجب ہے، اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اپنی ذات کا بھی خود مختار نہیں ہے. ہم اپنی ذات کے بھی خود مختار نہیں ہیں. اتنے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اختیارات مصطفیٰ، یہ تو قرآن کی چند آیتیں ہوں گی. جب اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا، یعنی اے لوگوں اللہ نے تم پر حج کو فرض فرما دیا لہٰذا حج کیا کرتے. ایک صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور خاموش ہے. ان صحابی کا نام تھا سیدنا اقرع بن حابس. یہ صحابی بولے یا رسول اللہ ہر سال کیا حج فرض ہے؟ تیسری مرتبہ پھر حضور خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر مرتبہ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر فرمایا لو قلت نعم
اگر میں یہ کہتا ہاں لا واجبات تو واجب ہو جاتا، تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو۔ اب اس کا مطلب ہے نا حضور کے اختیار میں ہے، حضور ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہوتا، حضور نے ہاں نہیں فرمائی تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ یاد رہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں صحابی رسول نے سوال کیا اس بارے میں۔ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، جو ایک سے زائد حج کرے تو وہ نفلی ہوگا، اور اللہ نے استطاعت دی ہو تو پھر ہر سال حج کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کے ذریعے امت پر جو آسانیاں فرمائیں، اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی مواقع پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کی مشقت اور دشواری کا لحاظ کرتے ہوئے شرعی مسائل میں ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی، آسانیوں کا خاص خیال رکھا۔ جس طرح کے سفر میں انسان ہوتا ہے، جیسے ہم ابھی سفر سے آ رہے ہیں تو رستے میں جلدی جلدی نماز، کبھی ٹرین نکل رہی ہے، کبھی وضو کا مسئلہ ہے، کبھی پانی نہیں ہے تو کبھی کیا مسئلہ، پانی نہیں ہے تو وہاں تیمم کا حکم دے دیا گیا مخصوص اس کی شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح اب گاڑی جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، اضطراری حالت میں ہے، اب وہاں پہ نماز شارٹ کر کے کیسے پڑھنی ہے، قصر کیسے کرنی ہے، فرضوں کو بھی 2 کر دینا ہے، بالفرض سنتوں کا بھی ٹائم نہیں ہے، گاڑی نکل جانا ہے، 1 منٹ رہ گیا گاڑی، صرف گاڑی رکی ہے 1 منٹ کے لیے، کہ جب ایسا بھی ہمارے ساتھ اسٹیشن میں نہیں، بس 1 منٹ کے لیے رکنی نہیں، جلدی بس فرض پڑھ، اب 1 منٹ کے اندر نماز کور کرنے کا طریقہ بتا دیں، کتنی آسانیاں کہ چلو ان کا فرض ادا ہو جائے۔ تو یوں بہت سارے معاملات میں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور ان پر مسواک فرض کر دیتا، جس طرح وضو فرض کیا ہے اسی طرح مسواک کو بھی فرض کر دیتا، لیکن ہماری دشواری کی وجہ سے کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے مسواک کرنا، یاد نہیں رہتا یا بے دھیانی میں، یا کہتے ہیں چلو چھوڑے مہنگی ملتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو برش اور آج کل 200-250 روپے کا تو برش ملتا ہے، اور سر ٹوتھ پیسٹ بھی لیں نارمل سا 150-200 کا نارمل ماڑا سا ٹوتھ پیسٹ ملتا ہے۔ پھر جیسا بھی ہو، جو مسواک کے فائدے ہیں وہ دنیا کے کسی ٹوتھ پیسٹ میں نہیں ہے۔ مسواک کرنے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کلمہ نصیب ہونے کی بشارت ہے۔ تو مسواک ہمیں ہر وقت پاس رکھنی چاہیے، پاس ہوگی تو جب بھی موقع ملا نماز سے پہلے یا کچھ کھایا پیا یا جب بھی گھر میں داخل ہوں یا رات کو جب بھی اٹھیں تو مسواک کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی یعنی آدھی رات تک مؤخر کر دے گا۔ رات کو میں 2 بجے عشاء پڑھنی پڑتی، کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ 2 رکعت تہجد اتنی مشکل ہو جاتی ہے تو ہم عشاء کیسے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ اسی طرح بوڑھوں کے بارے میں، بوڑھوں کی کمزوری اور مریضوں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو اسی نماز یعنی عشاء کو آدھی رات تک ضرور مؤخر کر دیتا۔ سیدنا برا بن عازب سے مروی ہے کہ حضور نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، حضور نے فرمایا کہ اس کے بدلے دوسری قربانی کرو، کہ وہ قربانی نہ ہوئی تو انہیں عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے اور ہے کچھ نہیں، جو کہ اس 1 سال کی بکری سے بہتر ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی جگہ اسے ذبح کر دو، مگر تمہارے بعد کسی اور کے لیے ایسا کرنا ہرگز کافی نہیں ہوگا۔ یعنی سال کی قربانی ضروری ہے، لیکن ایک صحابی کے لیے حضور نے رول بدل دیے شریعت کا، تو فرمایا صرف تمہارے لیے یہ اصول ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو، تمہارا ادا ہو جائے گا فرض قربانی والا، لیکن اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں نا مخصوص شریعت وہی ہے، لیکن حضور جس کے لیے چاہیں وہ قانون بدل دیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بدل دیں یا ایک بندے کے لیے بدل دیں، باقیوں کے لیے وہی رول ہو۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا قانون بدل دیا، تو اس سے پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات سے نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے باہمی لین دین کے معاملات میں 2 مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے 2 گواہ ہوں، تو کسی بھی معاملے میں تنہا مرد کی گواہی قبول نہیں ہے، یہی اللہ کا حکم ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے۔ نکاح بھی کرنا ہے 2 گواہ ضروری ہیں، 2 مرد ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ ہو سکتے ہیں، 1 مرد کے برابر 2 عورتیں قائم مقام ہیں۔ مگر حضور نے اپنی مرضی مبارک سے حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کو اس حکم عام سے بری کر دیا، آزاد کر دیا۔ کسی بھی معاملے میں ان تک کی اکیلے کی گواہی حضور نے فرمایا 2 مردوں کے برابر ہے، یہ بھی حضور کا اختیار ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ خزیمہ کسی کے حق میں گواہی دیں یا کسی کے خلاف گواہی دیں، ان کی تنہا گواہی کافی ہے، 1 ہی 2 کے برابر ہے۔
یعنی ان کی گواہی دے دینے کے بعد گواہی کا نصاب پورا کرنے کے لیے دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ سنو گے لا، لا حضور کی زبان سے لا نہیں سنو گے، نہیں نہ نہیں سنو گے، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے۔ اللہ پاک نے اختیارات سے نوازا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ کرنے والے بھی جگہ جگہ موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔